ٹیچر نے میرے ساتھ راتیں رنگین کی۔ میں بہت غریب تھی اور پڑھائی میں بہت لائق تھی۔ پھر ایک دن ایک ٹیچر کہنے لگے کہ میں تمہیں فری میں ٹیوشن پڑھا دیا کروں گا۔ ایک دن ٹیچر کے گھر بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ ٹیچر نے مجھے بہانے سے وہ کام کرنے کا اشارہ کیا۔ گھر پہ کوئی نہیں تھا۔ میں نہ سمجھ سر کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ، میرا نام بسما ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ میں 10ویں جماعت کی طالبہ ہوں۔ گھر والے میری پڑھائی کا زیادہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میری عمر 19 سال ہے۔ اپنی عمر کے حساب سے میں 2 جماعتیں پیچھے ہوں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ابو نے مجھے اسکول نہیں جانے دیا تھا۔ میں نے 9ویں جماعت میں اپنے اسکول میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے تھے۔ 10ویں جماعت میں ہمارے ایک نئے استاد آئے۔ وہ بہت جوان اور قابل استاد تھے اور سب سے اچھی بات کہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی رہتے تھے۔ میں اپنی کلاس میں سب سے آگے والی سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ جب استاد جی ہمیں پڑھا رہے تھے، میرے ہاتھ میں اٹھایا ہوا پین ان کے قدموں میں جا گرا۔ میں نے جھک کر ان کے قدموں سے پین اٹھایا۔ جب نظریں اٹھا کر سر کی جانب دیکھا تو ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور بجلی بھی نہیں تھی۔ میں اپنی کلاس میں سب بچوں سے بڑی اور لائق تھی، اس لیے سب ٹیچر مجھے پسند کرتے تھے۔ بسما، میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ پڑھائی میں کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آپ 10ویں جماعت کے امتحان میں فیل ہو جائیں گی۔ سر کی بات سن کر میں چونک پڑی۔ میں اچھے سے پڑھائی کر رہی تھی، پھر پتہ نہیں کیوں میں ہر ٹیسٹ میں فیل ہو رہی تھی۔ میں رونے لگی تو سر مجھے کہنے لگے، تم رو مت، میں پڑھائی میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ تم شام کے وقت میرے گھر آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا، سر نے کہا اور میں نے مان لیا۔ مجھے ان کا گھر معلوم تھا، اس لیے شام کے 5 بجے سر کے گھر چلی آئی۔ وہ گھر پر اکیلے تھے۔ ان کا گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ لاؤنج میں گرمی ہے، کمرے میں آ جاؤ، اے سی لگا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا میں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، سر نے کہا اور میں ان کے ساتھ بیڈ روم میں چلی گئی۔ میری عمر زیادہ تھی، عقل کم تھی۔ سر مجھے پڑھا رہے تھے جب اچانک انہوں نے اپنی شرٹ اتار دی اور ان کا گورا سفید بدن دیکھ کر میں نے گردن جھکا دی۔ بسما، میری کمر پر یہ کریم لگا دو، میرا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ انہوں نے مجھے کریم لگانے کا کہا۔ مجھے شرم آ رہی تھی مگر پھر بھی میں لگانے لگی۔ سر الٹے لیٹے ہوئے تھے اور میں ان کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ کریم لگا کر میں دوبارہ پڑھائی کرنے لگی۔ بسما، تمہیں بھی کریم لگا دو، بہت سکون ملے گا، گرمی ختم ہو جائے گی تمہاری۔ سر اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھ کر بولے۔ سر مجھے نہیں لگوانی، میں نے منع کر دیا تو وہ کہنے لگے، تم جانتی ہو سر کی بات کو نہ ماننا کتنی بری بات ہے، میں ناراض ہو جاؤں گا، 10ویں پاس کیسے ہوگی؟ سر نے مجھے پیپر کی دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ میں پیپر کے فیل ہونے کے ڈر سے ان کی بات مان گئی۔ پھر انہوں نے میری کمر پر ویسے ہی کریم لگائی جیسے میں نے ان کی کمر پر لگائی تھی۔ میرا بدن سفید دودھ جیسا اور ملائی جیسا نرم ہے۔ سر میری کمر پر ہاتھ رکھتے تو وہ پھسل جاتا۔ وہ کافی دیر تک زور لگا کر میری کمر میں کریم لگاتے رہے۔ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میری کمر سرخ ہو گئی تھی۔ سر یہ کس چیز کی کریم ہے؟ مجھے اس سے بہت راحت محسوس ہوئی۔ میں قمیض پہنتے ہوئے بولی، بہت خاص کریم ہے، میں نے جرمنی سے منگوائی ہے، اس کریم کو لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ خیر تم کہو تو ہر دن لگا دیا کروں گا۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ کمر پر کریم لگانے سے دماغ کیسے تیز ہوتا ہے، مگر میں چاہتی تھی کہ میرا دماغ زیادہ تیز ہو۔ میں نے حامی بھر دی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور پتہ نہیں چلا۔ میں نے پڑھائی بھی بہت کم کی تھی۔ سر مجھے اب چھٹی دے دیں، مجھے گھر جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ میں کاپی بیگ میں ڈالتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ، باقی پڑھائی ہم کل کر لیں گے، اور ہاں امی کو یہ مت بتانا میں نے تمہیں اور تم نے میری مالش کی ہے، سر نے کہا۔ ہم کمرے سے نکل کر لان میں آئے۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، بلب روشن نہیں تھا۔ اچانک میں کسی چیز سے ٹکرا کر زمین پر گری اور میرے اوپر سر گر گئے۔ میں زور سے چیخی کیونکہ مجھے درد محسوس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سر میرے اوپر سے اٹھے اور کہنے لگے، بسما آپ بھی دیکھ کر چلا کریں، خود بھی گری اور مجھے بھی اپنے اوپر گرا دیا۔ سر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں تیز قدموں سے اپنے گھر چلی آئی۔ امی ابو نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں دیر سے گھر کیوں آئی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پڑھائی کرنے لگی۔ مجھے پڑھتا ہوا دیکھ کر امی کہنے لگی، تم ابھی پڑھ رہی ہو، ٹیوشن میں نہیں پڑھا کیا؟ میں اب ان کو کیا بتاتی کہ میں آج صرف کریم لگوا کر سکون حاصل کرتی رہی۔ سر نے ٹیسٹ دیا اور کہا تھا اسے یاد کر کے صبح آنا، اس لیے میں سبق یاد کر رہی ہوں، میں نے جھوٹ بول کر کہا۔
چلو تم اپنا کام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتی تھی، ہر وقت ابو کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی۔ میں جب بھی ان سے پوچھتی کہ آپ کمرے میں کیا کرتی ہیں تو کہتی اپنے مطلب سے مطلب رکھا کرو۔ اگلے دن میں اسکول جا رہی تھی جب راستے میں مجھے سر مل گئے۔ وہ موٹر سائیکل پر تھے۔ انہوں نے مجھے بھی موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور کہنے لگے، آج اسکول میں پڑھائی نہیں ہوگی، تم جانتی ہو نا آج ٹیچرز کی پارٹی ہے، اس لیے اسکول جانے کا فائدہ نہیں، تم میرے ساتھ گھر چلو، میں وہیں تمہیں پڑھا دوں گا۔ ٹھیک ہے سر، میں ان کی بات مان لی اور ان کے گھر چلی آئی۔ آج بھی ان کے گھر کوئی بھی نہیں تھا۔ سر آج بھی مجھے اپنے بیڈ روم لے گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ مجھے پڑھاتے رہے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھ دیا۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اپنا ہاتھ میرے وہاں پر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں سر آپ؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہی جو کل کرنا چاہیے تھا۔ اتنا کہہ کر سر نے بچوں کی طرح مجھے اپنی گود میں بٹھا لیا اور مجھے اپنی آکسیجن دینے لگے۔ میں فوراً ان کی گود سے اتر کر دور جا کھڑی ہوئی، مگر وہ میرے پیچھے کھڑے ہوئے اور مجھے اٹھا کر پیٹ پر گرا دیا۔ پھر میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میری پہلی مرتبہ تھا اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی تھی، مگر سر نے خوب دل سے کیا اور کہا یہ بات کسی کو مت بتانا کہ میں نے کیا ہے۔ میں بھی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئی، مگر بعد میں مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ کچھ دنوں تک ہم ہر دن کیوں ہی کرتے رہے، مجھے عادت ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک دادی کے مرنے پر ہم گاؤں واپس چلے گئے۔ جب گھر واپس آئے تو مجھے معلوم ہوا میں ماں بننے والی ہوں۔ میں فوراً سر کی طرف آئی، مگر ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ بات کس کو بتاؤں۔ میرے 2 ماہ گزر گئے تھے مگر سر کا ابھی تالا لگا ہوا تھا۔ امی کو بھی مجھ پر شک ہو گیا تھا، اس لیے ان کے خوف سے میں نے گھر چھوڑ دیا اور سڑکوں پر مانگ کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ مجھے اب پچھتاوا ہونے لگا تھا کہ میں کیوں سر کی باتوں میں آ کر ان سے وہ سب کچھ کرتی رہی۔ میرا 7واں ماہ تھا، میں بہت تکلیف میں تھی۔ ہر دن سر کے گھر کا چکر لگاتی، ایک ہی دن وہاں بیٹھی تھی۔ جب میرے کانوں میں سر کی آواز پڑی، میں انہیں کھڑا دیکھ کر ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے گئے اور پوچھا میں کہاں تھی۔ وہ مجھے تلاش کرتی رہی۔ گھر تبدیل کر لیا ہے، وہ گھر ان کا ذاتی نہیں تھا۔ میری ماں بننے پر وہ بہت خوش ہوئے تھے۔ بچے کی پیدائش کے بعد انہوں نے مجھ سے شادی کر لی اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ سر اب روز میرے ساتھ کرتے تھے اور مجھے بہت مزہ آتا تھا۔